बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें। आज फिर शाम को थक हार कर वो घर वापस आ रहा था। मायूसी ने उसके पूरे वजूद को घेर रखा था। हर रोज सुबह एक नई उम्मीद के साथ वो नौकरी ढूंढने निकलता था, पर वापसी पर सिवाय मायूसी के और कुछ भी नहीं होता था। वो जहाँ भी नौकरी के लिए जाता, वहाँ अफसरान को उसकी डिग्री से ज्यादा रिश्वत या सिफारिश चाहिए थी। वो कोई अमीर बाप का बेटा तो नहीं था जो रिश्वत के नाम पर बड़ी बड़ी रकमें देकर अफसरान को खुश कर सकता। ना उसकी रसाई किसी ऐसे इंसान से थी जिसकी सिफारिश उसकी डिग्री से आला थी और उसकी वजह से उसे नौकरी मिल जाती। उसका बाप एक गरीब मजदूर था। ये वही उसका बाप जानता था कि उसने कैसे अपना पेट काट कर उसे पाला पोसा और पढ़ाया ताकि वो इस काबिल बन सके कि अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बने, अपनी बहनों की शादी कर सके। वो 3 बहनों का अकलौता भाई था। जब उसने MBA डिग्री फर्स्ट डिवीजन में हासिल की तो उसकी आंखों में जुगनू जगमगाने लगे। उसे अपना मुस्तकबिल सुहाना नजर आने लगा। लेकिन बहुत जल्द उसे एहसास हो गया कि यहाँ डिग्री से ज्यादा रिश्वत की जरूरत है। उससे कम पढ़े लिखे आला अफसरान की पोस्ट पर बैठे थे, लेकिन इस जैसे अभी डिग्री होल्डर्स रिश्वत और सिफारिश ना होने की वजह से मजबूर थे। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने शिकस्ता अंदाज में दस्तक दी। आ गए तुम अरमान बेटा? उसकी माँ ने इस आस पर दरवाजा खोला कि शायद आज उनकी किस्मत का सितारा चमक गया हो और उसके बेटे को नौकरी मिल गई हो। बेटे के चेहरे पर नजर पड़ते ही वो समझ गई कि हमेशा की तरह आज भी वो खाली हाथ वापस आया है। तुम मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। अरमान की माँ ने कुछ कहा और किचन की तरफ चली गई। आज फिर सफेद हवेली में खौफ का समा था। पूरी हवेली के दरो दीवार खौफ से लर्जा थे। यूं लगता था जैसे जलजला आ गया हो। आज अमावस की रात थी और ये अमावस की रात को चौधरी दिलावर की बेटी रशना की हालत बहुत ही खराब हो जाया करती थी। उसे सख्त किस्म का दौरा पड़ता था और उसकी दिलसोज चीखें पूरी हवेली में गांव को हिला कर रख देती थी। रशना का खूबसूरत चेहरा स्याह पड़ जाता और आंखें बाहर को उबलाती। आवाज इस कदर खौफनाक हो जाती कि यूं लगता जैसे समात को मुतासिर कर देगी। इस हालत में रशना को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता था और अमावस की रात से पहले ही उसे रस्सियों से जकड़ दिया जाता। चौधरी दिलावर अपनी बेटी की ये हालत देखकर रो पड़ता था। रशना उसकी अकलौती बेटी थी, लेकिन अपनी बेटी को तड़पते देखने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता था। चौधरी साहब, आप कुछ करें, देखें रशना की हालत आज फिर कितनी खराब हो गई है। रशना की माँ ने रोते हुए कहा। बेटी की इतनी खराब हालत उससे नहीं देखी जाती थी। शायद तड़प रही थी कि जैसे उसके वजूद पर कोई छुरियां चला रहा हो। रशना के हलक से अजीब व गरीब गैर इंसानी आवाज निकल रही थी। उसको देखकर ये नहीं लगता था कि ये तड़पती हुई लड़की कुछ देर में ऐसी ठीक हो जाएगी कि जैसे उसे कुछ भी नहीं हुआ। आज से तकरीबन 3 साल पहले रशना भी एक आम लड़की की तरह जिंदगी बसर कर रही थी और अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। लेकिन उस एक रात के बाद उसकी जिंदगी तबाह होकर रह गई। जब रशना की हालत ठीक होती तो वो सोचती कि काश उस रात वो घर में नदी के पास न जाती तो ऐसा कभी न होता। अरमान, यार एक बात है, तू इतना परेशान क्यों है? उसे परेशान देखकर वलीद ने पूछा। यार मैं परेशान क्यों ना हूँ? आज 3 माह हो गए हैं नौकरी ढूंढते हुए, लेकिन अभी तक नहीं मिली। घर में 3 जवान बहनें हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही हैं। हर रिश्ते के लिए आने वाले इस आस पर आते हैं कि जहेज कितना मिलेगा, मगर हमारे घर के दरो दीवार से टपकती हुई गुर्बत देखकर वापस चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें मेरी बहनों से नहीं जहेज से मतलब है। जो उन्हें मिलता दिखाई नहीं देता तो दरवाजे से ही वापस पलट जाते हैं। अपनी बहनों की आंखों में छुपे दर्द को मैं नहीं देखूंगा तो कौन देखेगा? अच्छे रिश्तों की आस में उनके बालों में सफेदी उतर आई है और तू कहता है कि मैं परेशान क्यों हूँ? अरमान, तो जैसे फट ही पड़ा। यार सब ठीक हो जाएगा, वलीद ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। कैसे ठीक हो जाएगा यार? कुछ भी ठीक नहीं होगा, अरमान ने दुख से कहा।
اچھا یار، یہ بات ہے، لیکن اگر تمہاری پریشانی ختم ہو جائے تو ولید نے کہا۔ تو ارمان حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اگر کہوں تو بتاؤں؟ یار بتا نا ولید، کیا بات ہے؟ ارمان نے پوچھا۔ یار ایک بہت زبردست بابا ہے، اس کے پاس ایسا علم ہے کہ وہ تیرے حالات ٹھیک کر دے گا، ولید نے کہا۔ تو ارمان ہنس پڑا۔ اگر انہیں حالات ٹھیک کرنے ہوتے تو پہلے سے نہ کرتے؟ ارمان نے تنزن کہا۔ مجھے پتا تھا کہ تم نہیں مانو گے، تبھی تو تمہیں بتا نہیں رہا تھا۔ اس نے کئی لوگوں کی مدد کی ہے، میرے ماموں کی بھی مدد کی ہے یار، وہ بہت زبردست ہے۔ اوکے یار، لیکن ابھی تو میں گھر جا رہا ہوں، مجھے پہلے ہی دیر ہو گئی ہے۔ ارمان ولید سے ہاتھ ملا کر گھر کی طرف چل پڑا، لیکن اس کے مائنڈ میں ولید کی باتیں گھوم رہی تھی۔ کیا وہ بابا میرے حالات ٹھیک کر دے گا؟ اس رات بہت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، موسم بہت خوبصورت تھا۔ ایسے میں رشنا کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ باغ میں آئی، باغ میں ایک طرف ندی تھی، وہ ندی میں پاؤں ڈال کر بیٹھ گئی۔ اچانک اسے ایک آواز سنائی دی، رشنا! کسی نے اسے پکارا۔ کون ہے؟ رشنا نے ادھر ادھر دیکھا پر اسے کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ شاید میرا وہم ہوگا، رشنا نے سوچا، لیکن اسے پھر سے آواز سنائی دی، رشنا! رشنا! اس نے پلٹ کر دیکھا تو سحر زدہ رہ گئی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سا سحر تھا جس نے رشنا کو سحر زدہ کر دیا تھا۔ کون ہو تم؟ رشنا نے اس اجنبی سے پوچھا۔ رشنا، میں تمہارا عاشق ہوں، میں ساحر ہوں۔ رشنا، آؤ میرے پاس، آؤ۔ ساحر نے اپنے بازو رشنا کی طرف بڑھائے۔ اس ساحر نے رشنا پر نہ جانے کیسا جادو کر دیا تھا کہ وہ اس کی طرف بڑھتی چلی گئی، یہ سوچے بغیر کہ یہ قدم اسے کتنا نقصان پہنچائیں گے۔ اگلی صبح جب رشنا کو ناشتے پر بلانے کے لیے گئی تو رشنا اپنے کمرے میں نہ تھی۔ پوری حویلی میں رشنا کا ڈھونڈا گیا، سب پریشان تھے کہ وہ کہاں چلی گئی ہے۔ ہر طرف رشنا کو ڈھونڈا گیا، آخر رشنا ندی کے کنارے بے ہوش حالت میں ملی۔ سب حیران تھے کہ رشنا ندی کے پاس کیا کرنے آئی تھی اور وہاں بے ہوش کیسے ہو گئی۔ رشنا کئی دن بیمار رہی اور تڑپتی رہی، بہت علاج کروایا مگر وہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ بخار تھا کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر وہ خود ہی ٹھیک ہو گئی، ایسے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ سب نے رشنا سے پوچھا کہ آخر اسے ہوا کیا تھا، لیکن رشنا کو تو کچھ بھی یاد نہیں تھا، وہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ لیکن پھر اماوس کی رات کو رشنا کی طبیعت خراب ہونے لگی، اس کا رنگ سیاہ پڑ گیا، آنکھیں باہر کو ابلنے لگی، منہ سے عجیب عجیب غیر انسانی آوازیں نکل رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ اسے کوئی بہت بڑی تکلیف دے رہا ہے، وہ سر کے بل زمین پر چلنے لگتی۔ یہ سب رشنا کے ساتھ کیا ہو رہا تھا کسی کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ اسے کئی ڈاکٹروں، پیروں، فقیروں کو دکھایا گیا لیکن رشنا ٹھیک نہیں ہوئی۔ رشنا جانتی تھی کہ اس کی حالت کا ذمہ دار کون ہے، پر وہ کسی کو یہ بات بتا نہ پاتی تھی کہ اس کے ساتھ اس رات کیا ہوا تھا۔ چودھری جی، میں ایک سادھو کو جانتا ہوں جو کالے علم کا ماہر ہے، اگر رشنا بی بی کو اس کے پاس لے جایا جائے تو امید ہے کہ رشنا بی بی ٹھیک ہو جائیں گی، چودھری دلاور کے ملازم اکرم نے کہا۔ کون ہے وہ؟ اگر تو کسی ایسے سادھو کو جانتا ہے تو مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ چودھری دلاور غصے سے ملازم کو بول پڑا۔ چودھری جی، وہ میں بتانا چاہتا تھا مگر مجھے موقع ہی نہیں ملا، میں ڈر گیا تھا، نوکر نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ ٹھیک ہے اکرم، اگر اس مسئلے کا حل سادھو کے پاس جا کر ہی ملے گا تو ہم رشنا بیٹی کو اس کے پاس لے کر جائیں گے۔ یہ بات چودھری دلاور نے تو کہہ دی، لیکن کاش وہ جان پاتا کہ تمام مسائل کا حل صرف ایک ہی ذات کے پاس ہے اور وہ ذات ہے صرف خدا کی۔ بے شک اگلے دن وہ رشنا کو اس سادھو کے پاس لے کر گئے۔ سادھو نے رشنا کو دیکھا تو چونک پڑا۔ مجھے اس چھوری کو اس کمرے میں اکیلا چھوڑنا پڑے گا، ساتھ میں بھی ہوں گا، سادھو نے کہا۔ پہلے تو چودھری دلاور ہچکچایا لیکن پھر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب چودھری دلاور کمرے میں واپس گیا تو رشنا ایک طرف بے ہوش پڑی تھی اور سادھو کی آنکھوں میں سے تو جیسے خون ٹپک رہا تھا، اس کی آنکھیں بہت زیادہ سرخ ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے امی جان؟
आप इतनी परेशान क्यों हैं? अरमान ने माँ की परेशानी भांपते हुए कहा। उसकी माँ अपनी परेशानी अरमान से छुपाने की कोशिश करती, पर अरमान फिर भी जान लेता था। वो बेटा, आज कुछ लोग आए थे हुमा को देखने। उन्हें हुमा तो पसंद आ गई, मगर मगर क्या अम्मा? मगर बेटा, वो लोग हुमा के साथ सामान की एक लिस्ट भी दे गए हैं। अम्मा, यही बात है ना? अरमान ने दुख से कहा और उठकर बाहर निकल गया। अपनी माँ की आंखों में वो आंसू नहीं देख सकता था। मैं करूं तो क्या करूं? अम्मा की परेशानी, अब्बा की बीमारी और बहनों के टूटते हुए ख्वाब मैं नहीं देख सकता। मुझे कुछ करना ही होगा। उस शाम अरमान वलीद से मिलने उसके घर गया। वलीद, यार मुझे उस बाबे के पास ले चल जिसका तूने मुझे बताया था। तुम राजी हो गए? खैर कोई बात नहीं, देखना अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। चल, मैं तुझे आज ही ले चलता हूँ, वलीद ने कहा। तो फिर देर कैसी, चलो, अरमान ने कहा। कुछ ही देर में वलीद ने एक मकान के आगे जाकर बाइक रोक दी। यहाँ रहता है वो बाबा? अरमान ने पूछा। हाँ यार, वो सबसे तन्हा रहता है। बहुत वीरान इलाका था जहाँ उसका घर था। और हाँ यार, बाबे का नाम नारायण राज है, वलीद ने कहा तो अरमान चौंक गया। तू मुझे एक हिंदू के पास लेकर आ गया है? छोड़ यार, हिंदू को हमें तो अपना काम निकलवाना है। उसके पास बड़ी ताकतें हैं। देखना, वो ऐसा अमल करेगा कि तुझे 2 दिनों में ही नौकरी मिल जाएगी, वलीद ने कहा और दोनों घर के अंदर दाखिल हो गए। ये क्या हुआ है? नारायण बाबा, मेरी बेटी बेहोश क्यों हो गई है? चौधरी ने परेशान होकर पूछा। चौधरी, तेरी बेटी पर जिन का साया है, और वो भी कोई आम जिन नहीं, जिनों का शहंशाह, शहंशाह जिन्नात का साया है इस पर। ये आप क्या कह रहे हैं साधु जी? ऐसा कैसे हो सकता है? ये सुनकर चौधरी साकत रह गया। उसने तुम्हारी बेटी को अमावस की रात नदी के किनारे देखा था। तब से ये तुम्हारी बेटी पर आशिक हो गया है, साधु ने कहा। और ये हर अमावस की रात तुम्हारी बेटी के पास आता है, लेकिन जब वो देखता है कि उसके पास लोग हैं तो वो उसको अजियत देता है। अब क्या होगा? चौधरी ने परेशानी से कहा। मेरी बेटी ठीक कैसे होगी? शहंशाह जिन्नात बहुत ताकतवर है। उससे पीछा छुड़ाना कोई आसान काम नहीं है। बस इसका एक ही हल है, और वो भी बहुत ही खतरनाक है। अपनी बेटी के लिए मैं सब कुछ करूंगा, चौधरी दिलावर ने यकीन से कहा। तुम अपनी बेटी को बहुत से पीरों फकीरों के पास लेकर गए हो। इसमें से कई लोग इस मसले का हल जानते होंगे, लेकिन उन्होंने तुम्हें बताया नहीं होगा। पर मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम्हें अपनी बेटी की जान बचानी है तो तुम्हें किसी की जान लेनी होगी, साधु ने कहा। तो चौधरी दिलावर एक पल के लिए साकित रह गया। तुझे किसी की जान लेनी होगी। चांद की पहली तारीख को एक खास वक्त में एक लड़के की पैदाइश हुई है। उस लड़के से अगर तुम्हारी बेटी की शादी कर दी जाए तो तुम्हारी बेटी ठीक हो सकती है, क्योंकि उस लड़के में ऐसी ताकत है जिस पर कोई जादू, कोई ताकत असर नहीं कर सकती। जब उस लड़के का मिलाप तुम्हारी बेटी से होगा तो वो ताकत तुम्हारी बेटी में चली जाएगी। फिर शहंशाह जिन्नात तुम्हारी बेटी पर असर अंदाज नहीं हो सकेगा। लेकिन शायद शहंशाह जिन्नात भी ये बात जानता था, तभी उसने तुम्हारी बेटी में जहर भर दिया है। अब जो भी इससे शादी करेगा वो मर जाएगा। चौधरी दिलावर ये सारी बातें सुनकर लरज उठा, लेकिन अगले ही लम्हे वो बोला, मैं राजी हूँ, पर बताएं तो उस लड़के की निशानी क्या है? उस लड़के की निशानी उसके दाएं पांव पर आधे चांद का निशान है। बस वही लड़का तुम्हारी बेटी को बचा पाएगा, साधु ने मुस्कुराते हुए कहा। वो तो काले जादू का माहिर था, अपनी ताकत से वो ये सब कुछ जान गया, पर काश ये भी जान जाता कि बचाने और जिंदगी देने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की है। वलीद और अरमान उस मकान में दाखिल हुए तो उन्हें एक आदमी अपनी तरफ आता दिखाई दिया। आओ आओ, साधु को तुम लोगों का ही इंतजार था, उस आदमी ने कहा। तो दोनों हैरान हो गए। साधु जी को कैसे पता कि हम आ रहे हैं? अरमान ने हैरान होकर कहा। साधु जी को सब पता है, उस आदमी ने कहा और उन्हें लेकर एक तरफ चल पड़ा। देखा,
میں نہ کہتا تھا کہ بڑا پہنچا ہوا سادھو ہے، ولید نے کہا تو ارمان مسکرا دیا۔ وہ دونوں اس وقت سادھو کے سامنے بیٹھے تھے۔ میں سب جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ تمہاری نوکری نہیں لگ رہی، گھر میں جوان بہنیں ہیں، بیمار باپ ہے۔ آپ یہ سب کچھ جانتے ہیں؟ ارمان حیرانگی سے بولا۔ مجھے سب پتا ہے، سادھو نے مسکرا کر کہا۔ تمہارے ان تمام مسائل کا حل ہے میرے پاس۔ بہنوں کی شادی اور باپ کا علاج بھی ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک بڑے امتحان سے گزرنا پڑے گا، اور اس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ میری جان بھی جا سکتی ہے؟ ارمان نے پریشان ہو کر کہا۔ مجھے پوری بات بتائیں پلیز۔ اچھا سنو، چودھری دلاور ایک بہت ہی امیر آدمی ہے، اس کی بیٹی رشنا۔ سادھو نے ساری بات تفصیل سے بتا دی، جسے سن کر ارمان اور ولید ساکت رہ گئے۔ لیکن ان باتوں سے ارمان کا کیا تعلق؟ ولید نے حیرت سے پوچھا۔ کہیں آپ کے کہنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ارمان ہی وہ لڑکا ہے؟ ہاں، تم صحیح سمجھے، بالکل ارمان ہی وہ لڑکا ہے۔ جب یہ مکان میں داخل ہوا تو تبھی مجھے پتا چل گیا تھا۔ دیکھو، اس کے دائیں پاؤں پر آدھے چاند کا نشان بھی ہے۔ اگر یہ مان جاتا ہے تو چودھری دلاور اسے اتنے پیسے دے دے گا کہ یہ اپنی بہنوں کی شادی بھی کر دے گا اور باپ کا علاج بھی کروا دے گا۔ بولو، کیا کہتے ہو تم؟ سادھو نے پوچھا۔ ٹھیک ہے سادھو بابا، مجھے آپ کی ہر بات منظور ہے، ارمان نے مانتے ہوئے کہا۔ کیا ارمان تم پاگل ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ ولید نے غصے سے کہا تو ارمان نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، پھر ابھی جاؤ، پرسوں آ جانا، تمہاری چودھری دلاور سے ملاقات ہو جائے گی۔ وہ دونوں اٹھ کر مکان سے باہر آ گئے۔ باہر آ کر ولید سے چپ نہیں رہا گیا۔ ارمان، تم نے کیا کر دیا؟ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ تو کیا کروں میں؟ تمہیں ایسا کچھ نہیں کرنے دوں گا میں۔ ولید نے کہا، میں ماں جی سے بات کروں گا، تمہاری جان کو یوں ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ ولید نے غصے اور دکھ سے کہا، پلیز ولید، یہ سب میری نہیں، اس لڑکی کی بھی حالت ہے، پتہ نہیں وہ جن اس کو کتنی اذیت دیتا ہوگا۔ اور پلیز مجھ سے پرومس کرو کہ تم امی کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتاؤ گے، تمہیں اس دوستی کی قسم جو ہمارے بیچ میں ہے۔ ارمان نے کہا تو ولید بے بسی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ سادھو جی، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ چودھری دلاور نے سادھو کے پاس حاضر ہو کر کہا۔ ہاں چودھری، تمہارا کام ہو گیا ہے، وہ لڑکا مجھے مل گیا ہے جو اگر تمہاری بیٹی سے شادی کرے گا تو تمہاری بیٹی شہنشاہ جنات سے چھٹکارا پا سکتی ہے، پر تمہیں اس لڑکے کو رقم دینا ہوگی۔ آپ فکر نہ کریں سادھو جی، میں ہر قیمت دوں گا اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے۔ سادھو نے ارمان کو بھی بلا لیا تھا، اسی لیے تھوڑی دیر میں ارمان بھی وہاں آ گیا۔ چودھری نے ارمان کی طرف دیکھا، وہ ایک اچھا خاصا خوبرو نوجوان تھا۔ ایک پل کے لیے اسے پریشانی ہوئی کہ وہ کیا کرنے لگا ہے، پر اگلے ہی پل اپنی بیٹی کی محبت غالب آ گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم شادی سے پہلے رشنا سے مل لو، اور تمہیں جتنے پیسے چاہیے وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ آج چاند کی 3 تاریخ ہے، اگلے ماہ چاند کی 1 کو تمہاری رشنا سے شادی ہو جائے گی، اور بالکل سادگی سے ہوگی، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے چودھری جی، مجھے منظور ہے، پھر بھی مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں تاکہ اس دوران میں اپنی بہنوں کی شادی بھی کر لوں، تبھی مجھے سکون کی موت آئے گی۔ ارمان نے کہا تو چودھری رنجیدہ ہو گیا، وہ لڑکا اپنی بہنوں کی خاطر اپنی جان دینے کو تیار تھا۔ بطول، جاؤ رشنا بیٹی کو بلا کر لاؤ، چودھری دلاور نے اپنی ملازمہ بطول سے کہا۔ اچھا چودھری جی، وہ چلی گئی۔ دیکھو ارمان، ہم نے رشنا کو یہ تو بتا دیا ہے کہ تمہاری اس سے شادی ہم کرنے لگے ہیں، پر اسے معلوم نہیں ہے کہ اس شادی کے بعد تمہاری موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تم اس کو ایسا کچھ مت بتانا۔ ٹھیک ہے چودھری جی، جیسا آپ کہیں گے ایسا ہی ہوگا، اور اگر میری بہنوں کی شادی کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس کام کے لیے تیار نہ ہوتا۔ ارمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو چودھری دلاور نے اسے گلے سے لگا لیا۔ آؤ آؤ رشنا بیٹی، آؤ، چودھری دلاور نے رشنا کو دیکھ کر کہا۔ اسے ملو، یہ ارمان ہے، یہ وہی لڑکا ہے جس سے تمہاری شادی ہم کروانے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم، رشنا نے مسکراتے ہوئے کہا تو ارمان اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔
وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ اس ایک ماہ میں ارمان نے اپنی بڑی 2 بہنوں کی شادی کر دی۔ ارمان کی ماں حیران تھی کہ اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے۔ وہ جب بھی ارمان سے پوچھتی تو وہ کہتا، ماں میں نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر کاروبار شروع کیا ہے، وہ باہر کے ملک سے پیسہ لگاتا ہے، ادھر مین کاروبار میں سنبھالتا ہوں۔ وہ ماں کو اصل بات بتا کر موت سے پہلے نہیں مارنا چاہتا تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن ارمان اور رشنا کی شادی تھی۔ چاند کی پہلی تاریخ تھی۔ ارمان رشنا کے کمرے کی طرف بڑھا جہاں وہ اس کی منتظر تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ خوبصورت دلہن اس کی موت تھی۔ اس معصوم کو آج کی رات اذیت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ ارمان نے مسکراتے ہوئے رشنا کا ہاتھ تھاما۔ رشنا، آج ہمارے ملن کی رات ہے اور آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکے گا۔ ارمان نے کہا، آج کے بعد ہماری محبت امر ہو جائے گی۔ لیکن رشنا کو کیا پتا تھا کہ آج اس کے ملن کی پہلی اور آخری رات ہے۔ ارمان تو یہی سوچ رہا تھا، لیکن اوپر والے نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ اگلے دن چودھری دلاور اور اس کی بیوی زرینہ بیگم رشنا کے کمرے میں گئے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو اندر کے منظر نے انہیں ساکت کر دیا۔ جاؤ نورین، ارمان کو بلا کر لاؤ، کمرے سے آ کر ناشتہ کرے۔ کل سارا دن یہ لڑکا گھر سے باہر رہا ہے، رات کو آ گیا ہوگا۔ ویسے بھی ارمان رات کو باہر نہیں رہتا۔ ارمان کی ماں شاہدہ نے اپنی بیٹی نورین سے کہا اور وہ ارمان کے کمرے میں گئی۔ ارمان کمرے میں نہیں تھا، ہاں اس کے بیڈ کی ایک طرف ایک لیٹر پڑا ہوا تھا۔ نورین نے وہ لیٹر اٹھا لیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ ماں، ارمان تو کمرے میں نہیں ہے، لیکن اس کے کمرے میں یہ لیٹر ملا ہے۔ تو پڑھو اسے، کیا لکھا ہے اس میں؟ ماں نے کہا۔ نورین پڑھنے لگی، پیاری امی جان، میں جانتا ہوں کہ آپ نے اور بابا نے کتنی محبت سے مجھے پالا ہے، مجھے اس قابل بنایا کہ میں معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکوں۔ آپ کی تو خواہش تھی پر ایسا نہ ہو سکا، اور آپ کے لیے میں کچھ نہ کر سکا۔ آپ کو، ابو کو اور بہنوں کو میں دکھ میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں کیا کرتا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر مجھے چودھری دلاور ملے جن کی بیٹی پر آصیب کا سایہ تھا، جو اس وقت ختم ہو سکتا تھا اگر میں اس سے شادی کرتا، اور انہوں نے مجھے پیسے دیے تھے جس کی وجہ سے میں بہنوں کی شادی کر سکا۔ باقی پیسے میری الماری میں رکھے ہیں، اس سے نورین کی شادی کر لیجئے گا اور بابا کا علاج بھی کروانا ہے۔ ماں، مجھے رشنا سے شادی کے بعد مرنا ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ہما، مجھے معاف کر دینا۔ نورین، تم بھی اپنے بھائی کو معاف کر دینا۔ خوب دل لگا کر پڑھنا اور ڈاکٹر بننا۔ ماں اور بابا کا خیال رکھنا۔ خدا حافظ۔ خط نورین کے ہاتھوں سے پھسل گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارمان کی ماں کی منہ سے چیخیں نکل رہی تھیں۔ ارمان، تم واپس آ جاؤ، ہمیں تمہاری ضرورت ہے، پیسے کی نہیں۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، وہ بہت دور جا چکا تھا جہاں سے کوئی بھی واپس نہیں آتا۔ ارمان کا بیمار باپ ایک طرف ساکت ہو گیا۔ اس نے اپنی تمام عمر کی جمع پونجی آج لٹا دی تھی۔ وہ خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ کمرے میں بہت خوفناک منظر تھا۔ کمرے میں خون بکھرا ہوا تھا، وہ خون اس کے پیٹ سے نکل رہا تھا۔ ایک طرف ارمان کی لاش پڑی ہوئی تھی اور زرینہ بیگم رشنا کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی، یہ تم نے کیا کر دیا رشنا؟ کیوں ایسا کیا؟ تبھی اس کی نظریں اس خط پر پڑی جو رشنا کے سر کی طرف پڑا ہوا تھا۔ زرینہ نے وہ خط اٹھا لیا اور پڑھنے لگی۔ بابا جان اور امی جان، میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں اور مجھے اس تکلیف سے بچانے کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں میرے لیے۔ ہاں بابا جان، ارمان مرنے سے پہلے مجھے سب کچھ بتا گیا ہے۔ اس نے وعدہ خلافی نہیں کی، لیکن بابا غلطی میری تھی۔ میں وہاں ندی کے کنارے گئی تھی اور میں ارمان سے بہت پیار کرنے لگی ہوں۔ نہیں چاہتی تھی کہ میری غلطی کی سزا اسے ملے، لیکن وہ میری خاطر اپنی جان دینے پر تیار ہو گیا۔ میرے لیے، اپنی بہنوں کے لیے وہ پیسے لے کر بھاگ بھی سکتا تھا، پر اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ارمان کے بعد اس کی بہنوں کا کیا ہوگا؟ بابا، اس لیے میں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ ارمان کے بعد میں بھی اپنی جان دینے لگی ہوں، کیونکہ اس کے بغیر میں نہیں جی پاؤں گی۔ مجھے معاف کرنا بابا۔ اب کوئی شہنشاہ جنات ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔
चौधरी दिलावर का दिल बंद हो गया। वो दिल पर हाथ रखकर जमीन पर बैठता चला गया। अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने क्या कुछ ना किया, पर होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, चाहे इंसान कितना भी कुछ क्यों ना प्लान बना ले। कमरे में सिर्फ जरीना बेगम की चीखें थीं और सब कुछ खत्म हो चुका था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।